ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام خاندان بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے صاحبزادے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا تھا کہ کریم ہے، ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، خود بھی بہت کریم شریف ہیں، ظاہری بات نبی ہیں۔ ان کے والد یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں، ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں، ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں۔ 4 نسلوں میں اس طرح نبوت غالباً اور کہیں منتقل نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کل میں نے آپ سے عرض کیے تھے، قرآن نے اس کو کہا تھا احسن القصص، سب سے بہترین قصہ، اور قرآن نے اس واقعے کا آغاز کیا ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ آپ اس سے پہلے اس سے غافل تھے۔ اذ قال یوسف لابیہ، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر، خواب سے آغاز ہوا تھا اور آخر میں جا کے جہاں اس کا اختتام ہوگا پورے واقعے کا سورہ یوسف کے آخر میں ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا، یہ وہ خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھی تھی۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 40 سال کی مدت لگی، تعبیر سامنے آنے میں 40 سال کی مدت لگی ہے۔ کچھ واقعات کل ہمارے سامنے آئے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو ابتدا میں کیسے وہ کنویں میں ڈالا گیا، قرآن میں سارا واقعہ ہے۔ پھر وہاں سے کنویں سے نکلے اور بکتے ہوئے مصر میں پہنچے۔ مصر کے اندر جو عزیز مصر تھا، اس زمانے کا بڑا مشہور وزیر، اس نے خریدا منہ مانگے داموں، پھر اس کے گھر پہنچے، پھر وہاں سے وہ سارا واقعہ ہوا اس خاتون کے ساتھ، اور آخر میں پھر اس نے قید میں ڈال دیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو بغیر کسی وجہ۔ اور یوسف علیہ السلام نے خود دعا کی تھی کہ اللہ جس برے فعل کی طرف مجھے یہ بلا رہی ہے اس کی نسبت قید مجھے زیادہ محبوب ہے۔ ایک تو قید میں جا کے روز کا واسطہ اس سے ختم ہو جائے گا، اور قید مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے۔ تو قید میں ڈال دیے گئے حضرت یوسف علیہ السلام وہاں۔ قید میں جانے کے بعد پھر کیا واقعات پیش آئے؟ ادھر یوسف علیہ السلام قید میں تھے مصر کے، وہاں جو مصر کا بادشاہ تھا، یہ تو عزیز مصر کا جو اس زمانے کا بادشاہ تھا ریان بن ولید، قرآن میں تو نام نہیں ہے، بعض تاریخ کی کتابوں میں نام ہے ریان بن ولید، اور وہاں اس زمانے میں اس کے بادشاہ کا لقب تھا فرعون۔ فرعون کوئی نام نہیں ہے، فرعون منصب کا نام ہے۔ مصر کے اندر جو بھی اس منصب پہ فائز ہوتا ہے وہ فرعون ہی کہلاتا ہے۔ یہ فرعون تھا یوسف علیہ السلام کے زمانے کا بڑا نیک۔ اس کے طویل عرصے کے بعد فرعون آیا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا مصعب نام آتا، وہ بڑا بدبخت آدمی تھا، خدائی کا دعوے تھا۔ تو یہ جو فرعون تھا اس زمانے میں ریان بن ولید، اس کے دربار کے 2 افراد وہ بھی قید میں ڈالے گئے۔ ایک باورچی تھا، کھانا وانا پکانے میں جو بادشاہ کے دربار میں ہوتا ہے، اور ایک پانی وغیرہ پلانے کے لیے ساقی جسے کہتے ہیں، سقایا تھا۔ یہ دونوں بھی قید میں تھے۔ ادھر یوسف علیہ السلام تھے۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی بھی، آئندہ چل کے نبوت عطا ہونی ہے، ساری کیفیات ان کی نیکی پاک دامنی، کچھ ہی عرصے میں وہاں بھی ان کی بڑی شہرت ہو گئی قید کے۔ یوسف علیہ السلام ان کو مختلف باتیں بتلایا کرتے تھے، اور قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ کھانا جو آنے والا ہوتا تھا پہلے سے ہی بتلا دیا کرتے تھے کہ کھانے میں تمہارے لیے کیا آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تاکہ لوگوں کو کچھ رجوع ہو، ان کو توحید کی بات ان کے سامنے رکھ سکے۔ انہی دنوں میں یہ جو 2 قیدی تھے بادشاہ کے دربار کے، انہوں نے خواب دیکھا وہیں قید میں، قرآن میں اس کا بھی ذکر۔ انہوں نے خواب یہ دیکھا، ایک نے خواب دیکھا کہ جی میرے سر کے اوپر سے نا میں نے کوئی ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے روٹیوں کا، اور پرندے اوپر سے آ کر چگتے ہوئے کھا رہے ہیں، اس روٹیوں چن چن کے کھا رہے ہیں۔
دوسرے نے خواب دیکھا کہ میں کوئی پھل وغیرہ ہے پھل کو نچوڑ رہا ہوں، اس کو نچوڑ کے پانی میں جیسے پھل کا عرق نکال رہا ہوں، جوس۔ دونوں نے خواب دیکھے، یوسف علیہ السلام سے عقیدت تھی، یہ دونوں یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے اور آ کے اپنے خواب بیان کیا کہ جی آپ بڑے نیک ہیں، یہ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں قید کے اندر۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر تو بعد میں بتائی، بلکہ اس سے پہلے ان کے سامنے یہی ساری بات رکھی کہ دیکھو ایک اللہ، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد یا صاحبی السجن، اے میرے قید کے ساتھیوں، کیا ارباب متفرقون، مختلف رب جو تمہیں پکارتے ہو وہ زیادہ بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک ہی اللہ اسی کو پکارنا چاہیے۔ یہ ساری توحید کی بات سامنے رکھی، پھر ان کے سامنے خواب کی تعبیر بیان، اور تعبیر یہ بیان کی کہ دیکھو مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جس کے سر پہ سے وہ چڑیاں چک کے کھا رہی ہیں روٹیوں کا ٹوکرا، مجھے لگتا ہے کہ اس کو پھانسی کی سزا ہو جائے گی، اور مقدمہ دونوں پر تھا زہر ملانے کا، بادشاہ کو زہر دیا گیا تھا، اس میں دونوں یہی کھانے پلانے والے تھے، ایک پلانے والا ایک کھلانے والا، انہی بے شک تھا، دونوں کو قید میں ڈال دیا، پیچھے انویسٹیگیشن ہو رہی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ پھانسی چڑھ جائے گا، اور جس نے خواب دیکھا تھا دوسرے نے کہ وہ عرق نکال رہا ہے نچوڑ رہا ہے، یہ بری ہوگا اور دوبارہ سے اپنے کام کے اوپر لگ جائے گا۔ یہ خواب کی تعبیر تھی۔ خیر کچھ عرصے کے بعد ان دونوں جب وہ رہا ہونے لگے، جو ان کی قید کی مدت ختم ہوئی، تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کبھی دیکھو جب تم بادشاہ کے تم تو ہو قیدی، بادشاہ کے دربار میں جاؤ گے، بادشاہ کو جا کے ذرا میرے حوالے سے بھی بتا دو کہ اس طرح ایک ماہ ایک شخص اور بھی قید میں ہے، بے گناہ بلا وجہ قید میں ہے، یہ جا کے ذرا بادشاہ کو بتا دو، اور خاص طور پر اس کو کہا جس کے بارے میں یقین تھا کہ یہ چھٹ جائے۔ قرآن کا آگے واقعہ یہ کہ وہ گیا قیدی، وہی فیصلہ ہوا، اس کو سزائے موت ہو گئی، دوسرا چھٹ گیا، اور وہ یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا کافی عرصہ۔ قرآن میں مدت نہیں ہے، کتابوں میں مدت لکھی ہے کہ 6 یا 7 سال، 6-7 سال حضرت یوسف علیہ السلام قید۔ اب اسے یاد کیسے آیا؟ یہ قرآن میں ہے۔ وقال الملک انی ارى 7 بقرات، 12ویں پارے کا آخری رکو۔ بادشاہ جو تھا اس زمانے کا، اس نے خواب دیکھا۔ اب اس نے خواب دیکھا، یہ پورا خواب قرآن میں موجود ہے۔ اس نے خواب یہ دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہیں، 7 بقرات، 7 گائے ہیں موٹی بڑی، اور 7 گائے ہیں دبلی پتلی۔ اسی طرح 7 بالیاں ہیں، خوشے جو ہوتے ہیں دانوں کے، 7 سرسبز ہیں اور 7 بالکل سوکھے ہوئے۔ خواب یہ دیکھا کہ یہ جو پتلی دبلی گائے ہیں یہ موٹی گائے کو کھا رہی، اسی طرح وہ خوشے بھی جو 7 سرسبز ہیں اور سوکھے ہوئے خوشے بالیاں وہ جو سرسبز ہیں ان کو کھا رہے۔ یہ خواب دیکھا، بڑا پریشان۔ اب اس نے لوگوں سے کہا، لوگوں کو جمع کیا، انہوں نے تو قرآن کہہ رہے، انہوں نے کہا تھا قالوا اضغاث احلام، اور یہ ویسے ہی سوچ، ہم بھی کہتے ہیں فضول کے خواب ہیں، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، قرآن ہے کہتا ہے کہ جہان میں کوئی اس کی تعبیروں کے خواب ہے بلا کہ جی گائے دیکھی ہیں پتلی دبلی کھا رہی ہیں، یہ ویسی تیرے خیالات۔ اچھا یہ بھی چونکہ دربار میں آتا جاتا تھا، اس نے بھی خواب سنا، اس کو پھر یاد آیا، کہنے لگا وہ خواب کی تعبیر بتانے والا تو وہاں بیٹھے یوسف علیہ السلام، 6 سال گزر گئے، 7 سال۔ اس نے بادشاہ کے پاس گیا، وہ کہنے لگا جناب میں تو بھول ہی گیا، 6-7 سال پہلے جب میں قید میں تھا وہاں ایک بڑی ہستی ہے بزرگ، اس نے پہلے ہی ہمیں بھی خواب کی تعبیر بتلا دی تھی انہوں نے، اور کہا بھی تھا کہ بادشاہ کو جا کے بتانا، میں ان سے پوچھ کر آتا ہوں، وہ بتائیں گے تعبیر۔ اب یہ وہاں پہنچا، قرآن میں اس کا ذکر ہے، آپ خود پڑھ لیں 12ویں پارے کا۔ یہ وہاں پہنچا اور جا کر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بھائی بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، یہ خواب ہے 7 موٹی گائے ہیں، 7 پتلی ہیں، اور یہ خوشے سرسبز ہیں اور خشک ہیں، وہ اسے کھا رہے ہیں، وہ اسے کھا۔ اب یوسف علیہ السلام نے جب خواب سنا، اللہ نے تعبیر دی تھی، اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے خواب کی تعبیر یہ دی کہ بھائی لگتا یہ ہے کہ تمہارے آنا خشک سالی آنے والی، پہلے 7 سال تک خوب ہریالی ہو، خوب غلہ ہوگا، بارشیں بھی خوب ہوں گی، غلہ خوب ہوگا، اور اس اگلے 7 سالوں میں انتہائی خشک سالی، قحط سالی ہوگی، اور قحط سالی اتنی ہوگی
کہ وہ غلہ تھوڑا بہت جو تم نے سنبھالا ہوا ہوگا نا، اس سال میں چونکہ غلہ نہیں ہوگا، یہ سال گویا اس غلے کو بھی کھا لیں۔ یہ مطلب ہے کہ 7 موٹی گائیں وہ خشک سالی ہیں، اگلی 7 پتلی گائیں وہ قحط سالی کے سال غلہ جو ہوگا، اور ان سے یہ کہنا، اس کا طریقہ بھی بتلایا ہے کہ اس طریقے پہ کرنا۔ اور 7 بادشاہ کو اب نہیں کہا انہوں نے کہ بادشاہ کو یاد دے، یہ بادشاہ کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ یہ انہوں نے تعبیر بتائی اس طرح۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا اتنے زبردست ہستی، یہ نیک بھی آدمی تھا، فوراً انہوں نے بلایا ان کو لے کر آؤ میرے پاس اور انہیں آزاد کر۔ یہ پھر پہنچا، یوسف علیہ السلام نے کہا ایسے نہیں جاؤ، یہ قرآن۔ یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے بادشاہ سے کہو جس جرم کی وجہ سے مجھے قید کیا گیا تھا، وہ تو جھوٹا ہی مجھ پر تہمت لگائی گئی تھی اس عورت کی جانب سے، پہلے اس کی تحقیق کرے۔ میں پاک دامن ہوں، میری پاک دامنی پہلے ثابت کرو، پھر میں باہر آؤں گا۔ اللہ کے نبی ہیں، چونکہ باہر آنا ہے، اور اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ ان نبی کے بارے میں کوئی شک کی نگاہ سے بھی نہ دیکھے، ذرہ برابر اگر کوئی غلط سوچ بھی تھی وہ بھی جھاڑ دی جائے۔ اب بادشاہ نے تو بادشاہ تھا، اس نے جناب عورتوں کو بلایا، وہی موجود تھی زلیخا اور ساری عورتیں، ان کے سامنے آئی بات، انہوں نے اقرار کیا، اور آخر میں زلیخا نے بھی اقرار کیا کہ واقعتاً غلطی میری، میں نے ان کو برگلانے کی کوشش کی تھی، میں نے دھوکہ دیا تھا، جب نہیں مانے قید میں نے ڈلوایا تھا، وہ بالکل پاک تھا۔ اب جب یہ پاک دامنی ثابت ہو گئی، اب یوسف علیہ السلام اعزاز کے ساتھ باہر آئے اور بادشاہ سے آ کے انہوں نے کہا کہ دیکھو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن 7 سالوں میں بڑی ہریالی ہوگی نا، بڑی خوشحالی ہوگی، ان 7 سالوں میں تم غلہ کم سے کم بڑا احتیاط سے استعمال کرنا اور غلہ بچاؤ۔ اور اس کی ترتیب یہ ہے، اس زمانے میں آپ دیکھیے ذرا، یوسف علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے، جب کوئی ترقی سائنس وائنس اس قسم کی لیبارٹیز تھی ہی نہیں، یوسف علیہ السلام نے اس کا طریقہ یہ بتلایا کہ ایسا کرنا کہ جب غلہ اترے گا نا، ان کے دانے اس خوشوں سے، ان ڈالیوں سے نہ نکال، وہ ٹہنیوں سمیت دانے لگے رہیں گے، جب تک وہ ٹہنیوں پہ لگے رہیں گے خشک نہیں ہوں گے۔ دانا ویسے رکھو گے 2 سال میں اس کو خراب ہو جائے گا، کیڑا لگ جائے گا، تو اس کو ٹہنیوں پہ لگے رہنے دینا۔ اور یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں، انہوں نے کہا کہ ان 7 سالوں میں کم استعمال کرو اور ایک وقت کھاؤ، صرف ایک وقت کھاؤ ضرورت کے مطابق، چونکہ اگلے 7 سال بڑے بھیانک آنے، یہ اس میں کام آئے گا یہ غلہ۔ اس پر آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ مجھے یعنی اس کا انتظام دے دیں غلے کو سنبھالنے کا۔ اس پر اس بادشاہ نے کہا کہ وہ انتظام نہیں، میں آپ کو بادشاہت سوں۔ اس نے اپنا تاج اٹھا کر یوسف علیہ السلام کے سر پہ رکھا کہ ایسی ہستی، اس کو تو بادشاہ ہونا چاہیے۔ اس نے پھر بادشاہ بنا، اب بادشاہ بنے ہیں یوسف، وہ تو عزیز مصر تھا، یہ بادشاہ تھا، ریان بن ولید فرعون اس علاقے کا۔ اس نے بادشاہت سے حوالے کی حضرت یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام نے لکھا ہے کتابوں میں، خود بھی ایک وقت کھانا کھاتے تھے، اور قوم کو بھی سارے اس طرف لگا دیا، غلے کو بڑے سنبھال کے رکھ رہے ہیں، اور بہت فراوانی تھی ان سالوں، پتا تھا کہ آگے یہ ہوگا، اور وہی ہوا۔ 7 سال کے بعد خشک سالی شروع ہوگی، بارشیں بند، پیداوار ختم، اور اتنی خشک سالی بڑی قحط سالی کہ صرف مصر میں نہیں، مصر کے دائیں بائیں جتنے علاقے تھے وہاں تک لوگوں میں جناب بھوکے مرنے لگے، جانور بھوکے مر، ہوتے ہوتے یہ خشک سالی پہنچی کنعان تک، شام، فلسطین، جہاں یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام اور سارے بھائی موجود تھے۔ اب دوسرے علاقوں کو بھی معلوم تھا کہ جی وہاں پر بادشاہ نے بڑی پلاننگ کی ہوئی ہے اور وہ غلہ دے رہا ہے، وہاں سے غلہ ملے، لوگ دور دور دراز سے آتے اور غلہ لے کر جاتے۔ انہوں نے قانون یہ بنائے رکھا تھا کہ ایک اونٹ پر ایک بندے کا غلہ ملے گا بس، اور بندہ خود ہونا چاہیے، جو بندہ ہوگا اپنا غلہ ایک اونٹ پر جتنا لے جا سکتا ہے وہ لے جائے، یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ 4 اونٹ لے کے چلا جائے، ایسا ہے، کیونکہ سب کو دینا، روانہ ہو گئے۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہاں پہ خوش سالی تھی، انہیں بھی معلوم ہوا، یعقوب علیہ السلام نے ان کو بھی بھیجا، یہ بھائی بھی آئے۔ یعقوب علیہ السلام چونکہ پہلے یوسف علیہ السلام ساتھ دیکھ چکے تھے، بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا، انہوں نے کہا اس کو میں نہیں جانے دوں گا، تم جاؤ اور غلہ لے کر آؤ، اگر بادشاہ بڑا نیک ہے۔ اب یہ داخل ہوئے، یوسف علیہ السلام دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ تو میرے بھائی، اور انہوں نے آ کر اپنا تعارف یوں کروایا، ہم نبیوں کے خاندان کے ہیں،
ہمارے باپ یہ ہیں وہ ہیں اور غلہ ہمیں دیں. یوسف علیہ السلام نے بڑا اکرام کیا. اور یوسف علیہ السلام نے اگلا سوال پوچھا تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ یہ قرآن میں ہے. انہوں نے کہا جی ایک چھوٹا بھائی ہے لیکن ہمارا اس سے ایک اور بھائی تھا وہ جنگل میں گم گیا تھا تو اس لیے چھوٹے بھائی سے ہم باپ کو بڑی محبت ہے, بوڑھا باپ ہے, انہوں نے اس کو آنے نہیں دیا اور آپ پلیز اس کا غلہ بھی دے دیں. یوسف علیہ السلام نے کہا ایسے غلہ نہیں ملتا, غلہ تو جتنے بندے انہی کا ملے گا, ہاں غلہ تم لے جاؤ. اور یہ بھی کہا شروع میں کہ مجھے تو لگتا ہے تم جاسوس ہو, اتنی دور سے آئے ہو. انہوں نے کہا جاسوس کہاں, ہم تو نبیوں کے خاندان کے, ساری بات بتائی. خیر یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ دیا اور یہ اونٹوں پہ غلہ لے کے روانہ ہو گیا. اب سنیے, بس بات ختم کر رہا ہوں, باقی کل انشاءاللہ. اب جب یہ روانہ ہوئے اور وہاں پہنچے اپنے علاقے میں, کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کسی حد تک, سیاحت, یہ بڑی تفصیل ہے, اسی کو تو قرآن نے کہا احسن القصص, سب سے بہترین قصہ. اب جب وہاں پہنچے یعقوب علیہ السلام کے پاس اور بڑی تعریفیں کی, وہ ایسا بادشاہ ہے, انہیں کیا پتا کون ہے, اور بڑا نیک ہے اور بڑا اس نے اکرام کیا, لیکن اس نے غلہ اسی کا دیا جو آیا بتا. ہم بھائی جو تھے 10 بھائی ہیں, ان کا غلہ مل گیا. اب جب سامان کھولا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہہ رکھا تھا کہ وہ جو قیمت دیں گے نا, قیمتاً دیتے تھے, جو بھی جمع پونجی تھی وہ قیمت بھی اسی سامان میں رکھ, ان سے قیمت نہیں لے, چپ کے. اب جب وہاں پہنچے اب دیکھا کہ وہ جو قیمت دی تھی وہ بھی سامان میں نکل آئے. اب یہاں قرآن کی وضاحت نہیں ہے, محدثین نے حکمت لکھی ہے, واللہ عالم. انہوں نے حکمت یہ لکھی ہے کہ یوسف علیہ السلام جانتے تھے یعقوب علیہ السلام کے پاس جب یہ چیز جائے گی, اللہ کے نبی ہیں, وہ کسی کی امانت نہیں رکھنے دیں گے, وہ بھائیوں کو دوبارہ بھیجیں, دوبارہ جاؤ, اس بہانے دوبارہ آئیں گے اور شاید بنیامین بھی آ جائے. اور جب غلہ ختم ہو جائے گا اور یہ سب کچھ دیکھیں گے میرا اچھا رویہ, دوبارہ آئیں گے ضرور. اور واقعی وہی ہوا. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی رقم بھی واپس کرنی ہے, امانت ہے, نبی ہے وہ بھی, انہیں بھی نہیں اس وقت علم. اللہ علم, بظاہر یہی ہے, علم نہیں ہے, چونکہ آگے واقعہ آ رہا قرآن. اب انہوں نے دوبارہ بھیجا. اس مرتبہ قرآن کے الفاظ ہیں, یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا, اور انہوں نے اصرار کیا کہ جی چھوٹے بیٹے کو بھی ساتھ بھیجیں, کیونکہ غلہ ذرا زیادہ آ جائے گا, اس کے جانے سے ایک اونٹ کا غلہ اور بڑھ جائے گا, ورنہ ایک اونٹ کا غلہ کم ہوگا. یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے الفاظ کہے تھے کہ میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں, اللہ پر میں توکل کرتا ہوں, اور ٹھیک ہے, اس وقت تو یہ کہا تھا نا ان کے اوپر بھروسہ, اللہ پر بھروسہ کر کے میں بھیج رہا ہوں. اور یہاں یعقوب علیہ السلام نے کہا, یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ دیکھو تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا, تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا, الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. قرآن کے الفاظ اتنے ہیں, حکمت کیا ہے اللہ جانتا ہے. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ پہلے یہ گئے تھے اجنبی تھے, اب جب گئے ہیں تو پہلے تعارف ہو چکا ہے, تو 10 بھائی کسی کے جا رہے ہوں, 10-11 نوجوان بھائی, تو لوگ حسد کرتے ہیں. آج کل بھی معاشرے میں, اس زمانے میں بھی جیلسی ہوتی تھی کہ جی 10 بھائی ہیں, نوجوان ہیں, وہ کیا بڑا خاندان ہے, کتنے طاقتور لوگ ہیں. تو اس وجہ سے الگ الگ دروازوں سے جا. اچھا اب بس آخری بات آج کی, باقی واقعہ کل. اب یوسف علیہ السلام نے کیا تدبیر کی, اب ذہن میں رکھیں 10 بھائی ہیں, 11ویں بنیامین, 12ویں یوسف علیہ السلام, خود 12 بھائی ہیں. اب یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے اس دفعہ بڑا اعزاز کیا اور شاہی مہمان خانے میں رکھا. اور جیسے آج کل ہم کہتے ہیں نا کہ ایک کمرے میں 2 کا کمرہ تھا, ڈبل بیڈ, تو میں اس حساب سے کہہ رہا ہوں کہ 2 بندوں کا ایک کمرہ, 2 کو الگ الگ کمرہ دیا. 10 بھائی ہو گئے, بنیامین رہ گئے. بنیامین کے یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھ بلا لیا, تم ادھر رہو. اب تھا کہ رات خلوت میں اس بھائی سے پوچھوں گا, اور وہی ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے بھائی کو الگ رکھا اور رات میں بھائی سے پوچھا اور کہا کہ یوسف انا یوسف. اب وہ بھائی لپٹ کے رو پڑے, وہ بھی کہ کیا واقعہ, باپ کے حالات پوچھ رہے ہیں. لیکن ابھی اللہ کی طرف سے حکمت ہے, قرآن میں ابھی آگے واقعہ اور چل رہا قرآن کا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابھی اسی طرح اس کو مخفی رکھو بھائی, اب یہ دوسری دفعہ آمد ہے, اس کے بعد تیسری دفعہ آمد بھی ہوگی اس قوم کی. پھر یوسف علیہ السلام کرتا دیں گے, اور کرتا دے کر پھر یعقوب علیہ السلام کو لایا جائے گا. یہ ہے احسن القصص. تو اس طرح یوسف علیہ السلام کی بنیامین بھائی سے ملاقات ہوئی. اب کیا ہوا وہ میں آخری بات بتا دیتا ہوں, باقی کل ہے انشاءاللہ. اب جب یہ واپس ہونے لگے تو یوسف علیہ السلام نے بھائی کو روکنا تھا اپنے ساتھ. یہ قرآن کہہ رہا ہے فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ
ثم استخرجها من وعاء اخيه كذلك كدنا ليوسف، ایسے ہم نے یوسف علیہ السلام کو تدبیر سکھلائی۔ اللہ فرما رہا ہے یوسف علیہ السلام نے جاتے وقت جب روانہ ہوئے سب کو غلہ دیا تو بنیامین کے سامان میں وہ جو غلہ جس سے تولتے تھے، ایک سونے کا کوئی برتن تھا، وہ چھپا دیا۔ لوگوں سے کہا ان کے سامان میں چھپا دو، پلاننگ تھی اپنے بھائی کو۔ اور چلتے بھی انہوں نے کہا کہ تم خیر روانہ ہو گئے، اور لوگوں سے کہا کہ بھئی ان کے سامان کی تلاشی لینی ہے باہر نکل کے۔ اب وہ سارے ان کے تھے، یعنی کام کرنے والے جو بھی آپ کے۔ اب جب واپس اسی کے لیے نکلے، تھوڑا آگے گئے، انہوں نے روک لیا، ان کے بندوں نے کہنے لگے جی ہمارا وہ پیالہ چوری ہو گیا ہے، ہمیں لگتا ہے تم چور ہو۔ انہوں نے کہا ہم کیسے چور ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں، واپس چلو۔ اب وہ سارے سامان اپنا اپنا اونٹ لے کے واپس آ گئے۔ اب یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے کہ جی سامان ہمارا غلہ چوری ہو گیا سونے کا، اور یہی آخر میں نکلے ہیں، اور یہ اکٹھے بھی ہیں، بھائی ہیں اکٹھے، انہوں نے چوری کی ہے۔ اب وہ قسمیں کھائیں، ہمیں نہیں پتہ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا اگر تم چور ہوئے کیا ہوگا؟ اب انہوں نے کیا کہا؟ قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے کہا کہ اگر چور ہوئے نا یہ، ہاں بلکہ اس کے بعد آئے گا یہ جملہ، یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اگر تم میں سے کوئی چور نکلا تو کیا ہوگا؟ اب یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ جس کے سامان سے چوری ظاہر ہو اس کو 1 سال کے لیے قید میں رکھا جاتا تھا، اسی کو۔ انہوں نے کہا ہمارے یہاں یہ فیصلہ یوسف علیہ السلام، بہت اچھا۔ اب جب تلاشی لی تو بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ نکل آیا۔ اب جب یوسف علیہ السلام نے کہا اب سنیں ان بھائیوں کی مکاری، قرآن کے الفاظ ہیں یہ، اب جب بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ نکلا اور یوسف علیہ السلام نے کہا دیکھو تمہارا بھائی چور ہے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، استغفر اللہ، اس کا بھائی بھی ایک چور تھا یوسف، وہ سامنے بیٹھے ہوئے۔ یوسف علیہ السلام، یہاں قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ فَأَسَرَّهَا یوسف وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، اندر ہی اندر کہہ رہے ہیں کہ تم انتہائی برے لوگ ہو، ابھی بھی تمہارے ذہن سے وہ یوسف کے بارے میں غلط سوچ بھی نہیں نکل رہا۔ اس طرح کر کے وہ بنیامین کو رکھ لیا۔ اب یہ جب روانہ ہونے لگے تو یہودا، وہ جو بڑا بھائی تھا جس نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، کنویں میں ڈال دو، وہ اڑ گیا۔ انہوں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا۔ تمہیں یاد نہیں باپ کو کیا کہہ کے آئے تھے؟ پہلے یوسف کے بارے میں تم نے کیا ہے، اب بنیامین سے کیا کیا باتیں کر کے آئے ہو، باپ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اب وہ شرمندہ، انہیں سمجھنا ہے، کہنے لگے بھئی چوری کی ہے تو ہم کیا کریں؟ کہنے لگے تم جاؤ، میں تو یہی ہوں۔ قرآن نے وضاحت نہیں کی، تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ یہودا وہیں رہا، وہ بھی ساتھ باہر ایک طرف، بنیامین یہاں۔ اب یہ روتے پٹتے پہنچے، اور وہاں پہنچے اور جا کر پھر یعقوب علیہ السلام سے کہا، پھر یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا، پھر دوبارہ آئے، پھر کیا واقعہ ہوا وقت مختصر ہے، کل انشاءاللہ آپ سے عرض کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمیں قرآن کی سچی محبت عطا فرما، ہمیں قرآنی زندگی عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے جو واقعات پڑھتے سنتے ہیں ان میں جو عبرت کے پہلوؤں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو ہر معاملے میں ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا